راستے میں نہ پڑھے، پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، پھر نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کسی جگہ ٹھہر گئے تو وہاں اگر آپ کو آرام میسر ہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ یا طرح، تو جب آپ سفر کر نہیں رہے، رکے ہوئے کہیں، تو پڑھنے یہ نہیں کہ ضرورت پڑے، وہ کہتے ہیں پڑھ لینا بہتر ہے۔ چلتے ہوئے چھوڑنا بہتر ہے، کسی جگہ رکے ہوئے تو پڑھ لینا بہتر۔ صرف اتنی بات کہی تھی انہوں نے، یہ نہیں کہ اہل سنت نے یہ کہا تھا کہ سنتیں چھوڑنی نہیں، کوئی نہیں یہ کہتا۔ فقہ کی کتاب میں دیکھے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ دوران سفر چھوڑ دینا بہتر ہے، کسی جگہ قیام ہو تو پھر پڑھ لینا بہتر، ورنہ ضروری نہیں۔ ضروری 2 سنتیں فجر کی اور وتر ہیں جو آپ نے ترک نہیں کیے، باقی اگر وہ نہیں پڑھتا تو چھوڑ سکتا، پڑھ لے تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ جی آپ پوچھیں جو بہت شکریہ۔ مولانا بھائی کی جو بات، اب بات آپ نے ننگے کی سمجھ لی، میں سمجھ کہ ننگے پیدا ہوئے تھے نا ماں کے پیٹ سے، جی بالکل، بہت حرام حلال کمایا، مگر بات وہ جو دیا سنگھ سکھ نے عارف نے کہی نا، وہی ہے نا، پج پج کاس نو مر گیا دیا سنگا، جے کرے انت نو کفن ہاتھ آنا۔ بہت بھاگ دوڑ اور کیا لے گیا پھر، سارا کچھ بنگلے کوٹھیاں یہیں پڑے، کفن ہی ہے نا، وہ بھی اگر کسی خوش نصیب کو مل گئی 2 چادریں، ورنہ کئی اس سے بھی خالی۔ تو جب یہ سمجھے کہ قیامت کے دن تو ایک میرے اوپر سرکہ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی ٹکڑا نہیں کپڑے کا ہوگا، ننگ لڑائی ہوگا، اس مال کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں طارق بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ یہ بتائیں کہ جو ظہر کی نماز ہے، جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں سنتوں کے متعلق، نوافل کے متعلق، جی جی، تو ظہر کی نماز میں اگر کسی وجہ سے صرف فرض ادا کر لیے تو کیا اس کے متعلق حکم ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول نے امت کی سہولت کے لیے ہر عبادت کے 2 حصے کر دیے۔ عقل ہونی چاہیے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، ایک حصہ ہے مقام نجات، جیسے آپ امتحان میں سمجھیں نا پاس مارکس ہے کہ اتنے نمبر لے لے تو پاس ہو جاتا، فیل ہونے سے بچ گیا۔ اسی طرح مقام نجات جو ہے نا، فرض اگر کوئی شخص پڑھتا رہے، سنت وطر نہ پڑھے، بے قدری نہ کرے، احترام کرے، مگر پڑھتا نہیں پڑھا جا سکتا، یہ پڑھتا ہی نہیں، تو نجات ہو جائے گی، سوال نہیں ہوگا کیوں نہیں کیا۔ آگے ہے مقام درجات، جیسے زیادہ نمبر لے کر پھر ڈویژنیں لیتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، گولڈ میڈل ملتے ہیں ان کو، یہ ترقی کے لیے کہ آپ فرض روزوں کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو رکھیں، اثر سوموار اور جمعرات کا رکھیں، حضور رکھتے تھے، ثواب ہے، نہ رکھے مولوی حضرات سے پوچھیں، رکھتے تو یہ بھی نہیں، پتہ نہیں جو رمضان کے بھی رکھتے ہیں یا نہیں، مگر یہ سنت روزے تو کبھی سوچتے بھی نہیں نا، تو پوچھے وہ نہیں سنتے کیوں نہیں وہ کرتے؟ بھائی مسئلہ ہے کہ کر لیں گے ثواب نہیں۔ یہی ان سنتوں کا ہے کہ 2 فرض، فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ ہے میرے بھائی مقام نجات، چھوٹنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے ہے مقام درجات، اس کی تو حد ہی کوئی کہ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر دیں رات جتنا بات چاہے کر سکتے ہیں، مگر یہاں یہ چھوڑنا نہیں۔ یہ کال سننے کے بعد ایک نقطہ سمجھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، بھائی جان ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو ہم تہجد میں پڑھتے ہیں، ہاں ہاں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، اور جو الصلاۃ والسلام علیکم اس پر ہم کہتے ہیں نہیں یہ پڑھنا چاہیے، ہاں ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میرے بھائی جو یہ کہتے ہیں نا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں انہوں نے احتیاط سے کہ کئی لوگ غلط عقیدوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہہ دیا ہوگا، مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی میں اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی عربی لحاظ کے میں فرق نہیں، ایک ہی بات، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو، ایک ہی بات ہے، بالکل جائز ہے۔ باقی عقیدہ تو درست رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاتا ہے، فرشتے پہنچاتے، یہ بھی حضور نے کہا، ورنہ آپ کہہ دیتے میں ہر جگہ سنتا ہوں، کوئی صحیح حدیث ہوتی، ہمیں کیا اعتراض؟ جیسے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، حضور کو بھی طاقت، مگر دلیل دیکھنی چاہیے، دلیل میں یہی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں، یہ حضور نے خود فرمایا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا، آپ کو ڈائل ہو جاتا ہے، سلام پہنچتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، برحق ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ یقین کر کے میں فون پر کہتا ہوں چچا جی السلام علیکم، جب یہ حلال ہے تو اللہ کا انتظام تو زیادہ محکم ہے، اس میں تو خلل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر میں اگر کہہ دوں اللہ کے رسول السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام، بالکل جائز، یہ کوئی مسئلہ نہیں،
خام خواہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بالکل آپ بے فکر ہو جائیں, جیسے اتحیات میں جائز ہے بعد میں جائز. اچھا دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ وطر ایک رات میں کتنے ہیں, ایک یا 3؟ وطر ایک رات میں ایک ہی ہے. یہ جو ہے نا نقض الوطر کرتے کہ اگر شام کو پڑھ لیے تو پھر کہتے ہیں تہجد کے وقت اٹھے تو پھر ایک رکعت پہلے اکیلی پڑھے تاکہ اس وطر کے ساتھ یہ مل کر وہ وطر ٹوٹ جائے, پھر پڑھتے رہیں, بعد میں ایک وطر پھر پڑھیں. یہ 3 وطر ایک رات میں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا اور حضرت صاحب نے کہا لوگوں تم نے تو وطر کو مذاق بنا لیا, خود اللہ کے رسول نے فرمایا لا وطرانے فی لیلہ, ایک رات میں 2 وطر نہیں. حضرت طلق بن علی نے یہی جو رمضان کی رکھتے ہیں تراویح مسجد میں جماعت کرائی, وطر پڑھائے, پھر اپنے قبیلے میں گئے, وہ بھی کہنے لگے حضرت ہمیں ہی پڑھا دو, پھر ان کو بھی پڑھائیں, مگر وطر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا نہیں وطر نہیں میں پڑھوں گا, ایک رات میں 2 یعنی ایک ہی وطر ہے ایک رات, ایک ہی وطر. بالکل. اور ایک سوال اور ہے مولانا صاحب میرا, جی چلیں یاد کر لیں پھر کال دے لیں. کل کر لینا, پھر وقت دوسرے لوگوں کو بھی دینا. بڑی خوشی ہوئی, جو چیز چاہے پوچھے. اللہ ٹھیک ہے, مہربانی. فضل فرمایا. جی مولانا. مولانا شادی بیاہ کے حوالے سے بھائی کا ایک سوال ہے کہ آج کل شادی بیاہ کے حوالے سے مہندی یا دیگر رسومات جو ادا کی جاتی ہیں, کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواز کی کوئی شکل ہے؟ نہیں طاہر میاں, جو کچھ اب مہندی بن گئی ہے, توبہ توبہ اللہ پناہ دے, یہ مہندی ہے. یہ تو بدماشی اور بے حیائی کی انتہا ہے. لڑکیاں بھی ننگے سر میک اپ کیا ہو, لڑکے بھی ناچتے گاتے جاتے ہیں, کنڈیلیں پکڑی ہوئی ہیں, مہندی لے کر جا رہے ہیں. ہندو لوگ, بالکل ہندوؤں کی یہ رسمیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ جس بچی کی شادی ہونی تھی اس کے ہاتھ رنگ دیتے تھے لوگ, گھر میں بیٹھے کوئی بات نہیں. وہ حجام دے ہوتے تھے, نائی ان کی نینے, ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ تیار کرتی تھی دلہن. تو وہی بیوٹی پارلر تھا اس وقت کہ اس کو خوشبو لگاتی تھی, بٹنا مرتی تھی. چلو گھر کی بات کی شرم ہو جا کی, صرف ہاتھوں کو مہندی. اس طرح ہوتا تھا کہ ہجوم جا رہا, مہندی لے جا رہے ہیں, وہ ادھر لے جا رہے ہیں. اس کا نہ پوچھیں حلال حرام کا, یہ تو خالص ہندوانہ. میں حلال کا نہیں پوچھا کہ مطلب تھوڑی بہت اس کی نہیں کوئی گنجائش نہیں. بس بچی نے مہندی لگانی تو خود بھی لگا سکتی ہے, اپنے ہاتھوں پر لگا رہے گھر بیٹھی. یہ چیزیں نہیں, جو ہمارے مذہبی گرانے گنے جاتے ہیں نا, وہی گنے جاتے ہیں کہ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, کچھ اس طریقے سے. تو آج کل ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بڑا بچا کے رکھتے ہیں, لیکن جب شادی کا دن آتا ہے تو اس کا گلا بھی, سینہ بھی اور لباس بھی کھول کے کیمرے والے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اسٹیج پر لا کے بتاتے ہیں, دولہا بھی بیٹھا ہوا اور سب مرد, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی تکمیل ہی نہیں ہوئی جب تک کیمرہ مین نہیں آئے گا, اور سارے مطلب دلہا سے پہلے تو وہ سارے کام وہ خود دیکھ لیتے ہیں. یہاں طاہر میاں اللہ المستقا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کی اللہ کے آگے ہی فریاد ہے نا کہ اس امت کو عقل دے. کیوں اپنی بچیوں کی نمائش کرتے ہیں, اسکینڈل بن جاتے ہیں لوگ, تصویریں لے لیتے ہیں, کیا کیا فتنے اٹھ رہے ہیں. مولانا بدقسمتی سے میرے اپنے ایک عزیز کی شادی تھی تو کھانا ٹھنڈا ہو گیا, لیکن وہ دلہا اور دلہن کار سے نہیں اتر رہے کہ مووی والا نہیں آیا. آدھا گھنٹہ اسی کھچ کھچ میں لگ گیا کہ وہ آئے گا, اتریں گے, تصویریں بنے گی تو پھر ہم لوگ کھانا کھا سکتے. فتنہ بن گیا, اب یہ خوشی نہیں رہی, بدماشی بن گئی. جزاکم اللہ خیر. مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ اوپر ذکر ہے کہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, سابی ہوں, جو نیک کام کریں اجر ہوگا. اس سے بعض حضرات یہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام لانا ضروری نہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب مولانا صاحب سے پوچھنا جی, سارے گھر 3-4 مطلب فوتگیاں ہوئی ہیں. جی جی. مطلب وہ جمعرات روٹی دینی ہے. ہاں ہاں. وہ کہتے ہیں لہدا دینی چاہیے یا کٹھی دینی چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. اب جمعرات کے دن تو آپ کو یاد آ جاتا کہ ہمارا آدمی فوت ہوا, اس کو بیچتے ہیں. باقی 6 دن وہ بیچارہ کس طرح گزارا کرتا ہے. آپ ان باتوں کو چھوڑیں, ہر روز یا اکٹھے کسی مسکین کو دے دیں کچھ, انشاءاللہ ثواب پہنچے گا. ان جھگڑوں میں کیا پڑے ہوئے ہیں, جو دے سکتے ہیں نا پہلے تو, جو نہیں دے سکتے وہ اپنے بال بچے کو دیں. یہ نہیں کہ مولوی حضرات نے تنگ کیا ہوا کہ مرے ہوئے کو یاد کرو, مرا چلا گیا, اللہ اس کو اپنے پاس سے رزق دے گا. یہاں جو بھوکے بچے مر رہے ہیں نا,